قرآن مجید کا سورہ نمبر 74، سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 74 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 4 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ مدثر کہا گیا ہے۔ مدثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی راہ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بیان ہے، مثلا پروردگار کی بڑائی، لباس کی پاکیزگی، لوگوں پر تبلیغ کرنے کا احسان نہ جتانا وغیرہ۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ یہ کفار کے سرکردہ افراد میں سے تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد قرآن مجید کو جادو قرار دیا تھا، لہذا خدا نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور دردناک عذاب کی خبر دی۔ آیت نمبر 38 میں بیان ہے کہ ہر شخص اپنے کردار کی قید میں بند ہے، یعنی قیامت کے دن اسے ویسی ہی جزا ملے گی جیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ آیت نمبر 40 سے 47 تک میں اصحاب جنت کا مجرمین سے کچھ سوالوں کا تذکرہ ہے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا اور مساکین کو کھانا کھلانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور برے کاموں کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت بھی کام آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نماز کو کم اہمیت دینے والوں کو نہیں مل سکتی۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور گندگی سے الگ رہو، ولا تمنن تستکثر، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو، ولربک فاصبر، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے بہت سا مال دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اسے ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور بڑھاؤں۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا،
یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ تو میری آیتوں کا دشمن تھا۔ سأرهقه صعودا تو میں عنقریب اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ إنه فكر وقدر اس نے فکر کی اور تجویز کی، فقتل كيف قدر تو یہ کم بخت مار ڈالا جائے، اس نے کیوں کر تجویز کی؟ ثم قتل كيف قدر پھر وہ قتل کیا جائے، اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ ثم نظر پھر غور کیا، ثم عبس وبسر پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنا لیا، ثم أدبر واستكبر پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ بیٹھا۔ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر پھر کہنے لگا یہ تو بس جادو ہے جو اگلوں سے چلا آتا ہے۔ إن هذا إلا قول البشر یہ تو بس آدمی کا کلام ہے، خدا کا نہیں۔ سأصليه سقر میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا۔ وما أدراك ما سقر اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقي ولا تذر وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑ دے گی، لواحة للبشر اور بدن کو جلا کر سیاہ کر دے گی۔ عليها 19 اس پر 19 فرشتے معین ہیں۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور ہم نے جہنم کا نگہبان تو بس فرشتوں کو بنایا ہے، اور ان کا یہ شمار بھی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا تاکہ اہل کتاب فوراً یقین کر لیں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومنین کسی طرح شک نہ کریں۔ اور جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہہ بیٹھے کہ اس مسئلے کے بیان کرنے سے خدا کا کیا مطلب ہے؟ یوں خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو آدمیوں کے لیے بس نصیحت ہے۔ كلا والقمر سن رکھو ہمیں چاند کی قسم، والليل إذ أدبر اور رات کی جب جانے لگے، والصبح إذا أسفر اور صبح کی جب روشن ہو جائے، إنها لإحدى الكبر کہ وہ جہنم بھی ایک بہت بڑی آفت ہے، نذيرا للبشر اور لوگوں کی ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر سب کے لیے نہیں، بلکہ تم میں سے جو شخص نیکی کی طرف آگے بڑھنا اور برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے۔ كل نفس بما كسبت رهينة
ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے إلا أصحاب اليمين مگر داہنے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والے في جنات يتساءلون بہشت کے باغوں میں باہم پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمين گناہگاروں سے ما سلككم في سقر کہ آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ لائی قالوا لم نك من المصلين وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے ولم نك نطعم المسكين اور نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے وكنا نخوض مع الخائضين اور اہل باطل کے ساتھ ہم بھی برے کام میں گھس پڑتے تھے وكنا نكذب بيوم الدين اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے اور یوں ہی رہے حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو اس وقت انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی فما لهم عن التذكرة معرضين اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں كأنهم حمر مستنفرة گویا وہ وحشی گدھے ہیں فرت من قسورة کہ شیر سے دم دبا کر بھاگتے ہیں بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اس کا متمنی ہے کہ اسے کھلی ہوئی آسمانی کتابیں عطا کی جائیں كلا بل لا يخافون الآخرة یہ تو ہرگز نہ ہوگا بلکہ یہ تو آخرت ہی سے نہیں ڈرتے كلا إنه تذكرة ہاں بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے فمن شاء ذكره تو جو چاہے اسے یاد رکھے وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور خدا کی مشیت بغیر تو یہ لوگ یاد رکھنے والے نہیں وہی بندوں کے ڈرانے کے قابل اور بخشش کا مالک ہے